بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے چوتھی رکعت میں سورہ اعراف جو قرآن مجید کی 7ویں سورہ ہے اس کو مکمل کر لیا۔ میں آپ کے سامنے اس سورہ مبارکہ کی چند آیات کو اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ ان میں جو پہلی آیت یا آیات کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ سورہ مبارکہ کی آیات 8 اور 9 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن یعنی قیامت کے دن وزن حق کا ہوگا۔ آپ نے قرآن مجید کی وہ آیات پڑھی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اما من ثقلت موازینہ، جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جن کے وزن بھاری ہو گئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند عیش میں ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے وزن ہلکے ہو گئے، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو ان کا ٹھکانہ حاویہ ہو۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، وہ ایک دہکتی آگ ہے۔ اس میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ وزن کا ہلکا اور بھاری ہونا ایسے ہوگا کہ نیکی کے اعمال ایک طرف ہوں گے اور برائی کے اعمال دوسری طرف ہوں گے، اور قیامت کے روز جہاں ایک جانب انسان کا حج ہوگا، عمرہ ہوگا، نماز ہوگی، تہجد ہوگی، تراویح ہوگی، تو دوسری طرف اس کا جھوٹ ہوگا، اس کا فراڈ ہوگا، اس کے گناہ ہوں گے، اور دونوں میں وزن ہوگا۔ جو پلڑا بھاری ہو گیا وہی فیصلہ کن ہو جائے گا۔ تو لوگ بعض اوقات، سارے نہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک جانب فراڈ کرتے ہیں اور دوسری جانب نیکیاں کرتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی اور ان کا فراڈ ان کی نماز کے مقابلے میں دب جائے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے بات معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وزن وہاں ہوگا ہی حق کا، یعنی نیکی اور بدی کا مقابلہ نہیں ہوگا، نیکی کا وزن دیکھا جائے گا۔ یا نیکی کھوکھلی ہوگی یا نیکی وزندار ہوگی۔ وزن والی نیکی وہ ہوگی کہ جس کا جو حق ہوگی، جو سچی ہوگی، جو مخلصانہ ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے یا آپ کا روزہ حق ہے یا آپ کا روزہ باطل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر عمل کرتا ہے، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے ہونے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہی بات قرآن حدیث میں نماز، یہی بات قرآن حدیث میں حج عمرے کے لیے بیان کی گئی ہے۔ تو چنانچہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو دنیا میں نیکی کرنی ہے اور نیکی کو اپنی ان بدعمالیوں سے ضائع نہیں ہونے دینا کہ جو اگر انسان کرے تو اس کی نیکی بیکار ہو جاتی ہے۔ ریاکاری، دوسروں کو تنگ کرنا، دوسروں کے حق کو مارنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی نیکی کو بے وزن کر دیتی ہیں۔ تو چنانچہ قیامت کے روز جو وزن ہوگا، جو میزان فیصلہ کن ہوگی، اس میں اصل چیز یہ دیکھی جائے گی کہ انسان نے جو نیکیاں کی ہیں ان میں وزن ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، چنانچہ جس کے وزن بھاری ہو گئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے یعنی نیکی کے اعمال کے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، جانتے بوجھتے ہوئے غلط کام کرتے، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا۔ دوسرا مقام اس سورہ مبارکہ کا میں وہ پڑھ رہا ہوں کہ جو آیت نمبر 32 اور 33 پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، آپ پوچھئے کہ کون ہے کہ جس نے حرام کیا اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور پاکیزہ رزق کو، یعنی کون کہتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے جو اچھی اچھی چیزیں بنائی ہیں، خوبصورت، خوشنما، دل کو بھانے والی، یہ حرام ہے؟ اللہ نے تو ان کو اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ قل ہی للذین آمنوا، کہہ دیجئے کہ یہ تو اہل ایمان کے لیے ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصتا یوم القیامہ، اور خاص طور پر ان کے لیے ہوں گی قیامت کے دن۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح سے ہم واضح کرتے ہیں آیات کو ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ اس نقطہ نظر کی نفی کرتی ہے جس کے مطابق انسان کو دنیا میں نیک بننے کے لیے زندگی، دنیا کی زینتوں، رونقوں کو چھوڑنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے دین میں رہبانیت کو لوگوں کے اندر جاری کرنے کا حکم نہیں دیا۔ رہبانیت میں آپ دنیا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ بتایا کہ اس دنیا کی زندگی میں جو خوبصورتیاں ہیں، جو خوشنمائیاں ہیں، جو اللہ نے اس دنیا کو انسانوں کے لیے جاذب نظر بنایا ہے، یہ اس نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، اور یہ چاہتا ہے وہ کہ وہ پاکیزہ رزق میں سے کھائیں۔ اس نے دنیا میں بھی اپنے ایمان والے بندوں کے لیے بنایا ہے، اور آخرت میں تو یہ زینتیں، یہ رونقیں، یہ خوبصورتیاں صرف ان کے لیے ہوں گی قیامت کے دن۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کہ جو بات جاننا چاہتے ہیں اپنی آیات کو واضح کرتا ہے۔ اگلی آیت میں واضح کیا کہ قل انما حرم ربی الفواحش، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو صرف حرام کیا ہے فحش چیزوں کو، وہ چیزیں کہ جو obscene ہیں، فحش ہیں، بے حیائی کی ہیں، گندگی کی ہیں۔ ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ ظاہر میں ہوں، چاہے وہ باطن میں ہوں، چاہے وہ کھلی ہوں، چاہے وہ چھپی ہوں۔ اللہ نے خوبصورتی کو، خوشنمائی کو ناجائز قرار نہیں دیا، یہ تو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے۔ اس نے تو صرف حرام کیا ہے ان چیزوں کو کہ جو فحش ہیں، چاہے وہ ظاہر میں ہوں، چاہے وہ باطن میں، اور والاثم، لوگوں کی حق تلفی کرنا، جو دوسروں کا حق ہے وہ ان کو ادا نہ کرنا، والبغی، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، لوگوں کے اوپر اس طرح سے چڑھ دوڑنا کہ ان کے حقوق کو چھیننا، بغیر الحق، بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی رائٹ کے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اس نے یہ حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، ایسے کو کہ جس کے لیے اس نے کوئی دلیل، کوئی ثبوت نازل نہیں کیا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بات کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو کہ جو تم نہیں جانتے۔ یعنی یہ 5 چیزیں ہیں جو اس نے حرام کی ہیں۔ اس نے زینت، خوبصورتی، خوشنمائی کو حرام نہیں کیا ہے۔ وہ 5 چیزیں ہیں: فحش، دوسروں کا حق ان کو نہ دینا، دوسروں کے حق کو جا کر چھیننا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اور اللہ کے دین میں وہ بات کرنا جو اللہ نے نہیں کہی۔ تیسری آیہ مبارکہ کہ جس کو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ 42 نمبر آیت ہے، آیت نمبر 42، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اس کو جواب دہی کے لیے کھڑا نہیں کریں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں کہ جو جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جنت کے مستحق وہ لوگ ٹھہریں گے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے
اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ تو قرآن مجید اسی آیہ مبارکہ میں اس کو واضح کرتا ہے کہ ایمان اتنا جتنا کہ انسان کے لیے لانا ممکن ہے. ایمان اتنا جتنا کہ ان کے لیے لانا ممکن ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو اس کی استطاعت، اس کی وسعت سے زیادہ جواب دہ نہیں ٹھہرائیں گے. انسان کو جنت ملے گی ایمان اور نیک اعمال کی بنیاد پر، لیکن یہ ایمان کتنا ہوگا، یہ نیک اعمال کتنے ہونے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا انسان کے لیے ممکن ہے، جتنا انسان کی وسعت، جتنا انسان کا امکان، جتنا انسان کی کیپیسٹی اس کو اجازت دے گی. وسعت کیا ہوتی ہے، امکان کیا ہوتا ہے؟ یہ دو چیزوں کا نام ہے. آپ کی شخصیت میں اللہ نے جتنی عقل، جتنا فہم رکھا ہوا ہے، بھائی صاحب آپ یہاں بیٹھ جائیں اور سنیں یا بات نہ کریں. اللہ نے جتنا امکان رکھا ہے وہ آپ کی عقل ہے اور آپ کے حالات ہیں، آپ کا ماحول ہے. یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو حالات دیے ہیں، جو عقل دی ہے، اس کے مطابق انسان اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا اور یہ فیصلہ ہوگا کہ کون جنت کا مستحق بنے گا اور کون جنت کا مستحق نہیں بنے گا. اس وجہ سے مجھے اور آپ کو کسی کے ایمان اور کسی کے نیک عمل کی بنیاد پر جنت کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے. یہ فیصلہ وہ ذات کرے گی کہ جس ذات کو معلوم ہے کہ اس نے کس انسان کو کن حالات سے گزارا ہے، کس کی شخصیت میں کتنے امکانات رکھے ہیں. اس کا فیصلہ ہوگا ایمان اور نیک اعمال کی بنیاد پر، لیکن وہ ایمان اور نیک اعمال کتنے ہوں گے؟ جتنا انسان کی وسعت میں ممکن ہے. اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہمارا کام لوگوں کو دعوت دینا ہے، نہ کہ لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ فلاں جہنمی ہے، فلاں جنتی ہے. اگر کسی کے بارے میں کوئی کمزوری، کوئی کوتاہی معلوم ہوتی ہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کو بات سمجھانی چاہیے، نہ کہ اس کو دھتکارنا چاہیے. اللہ کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہوگا. اللہ ہر چیز سے واقف ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ذرہ برابر ناانصافی ہونے نہیں دے گا. ایک جو آخری جو پیسج ہے جو میں اس سورہ مبارکہ میں سے بیان کر رہا ہوں، وہ آیات 57 اور 58 پر مبنی ہے، 57 اور 58. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری کا ذریعہ بنا کر اس کی رحمت کے آگے آگے. یہ اصل میں یہ بیان ہے کہ ہم دیکھتے ہیں گرمیوں میں، جیسا کہ آج کل کا موسم ہے، کہ سخت گرمی میں انسان کبھی کبھی محسوس کرتا ہے کہ ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. یہ ٹھنڈی ہوا کیا ہے؟ یہ بشرن ہے، یہ خوشخبری ہے. بین یدی رحمتہ، اس کی رحمت کے آگے آگے. اس کی رحمت کیا ہے؟ بارش. بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوا آتی ہے اور یہ ٹھنڈی ہوا اللہ بھیجتا ہے اپنی رحمت کی خوشخبری کے طور پر کہ بس وہ آنے والی ہے. حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، پھر یہاں تک کہ جب بوجھل بادل ہیں کہ جو بن جاتے ہیں، سقناہ لبلد میت، تو ہم اس کو ہانک کر لے جاتے ہیں مردہ زمین کی طرف. مردہ زمین یعنی وہ زمین کہ جو سوکھی ہوئی ہے، جس میں کوئی فصل نہیں ہے، کوئی پودے نہیں ہیں، بارش کے منتظر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مردہ زمین قرار دیا. فانزلنا بہ الماء، پھر ہم نے نازل کیا اس پر پانی. فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر ہم نکالتے ہیں ان میں ہر طرح کے پودے پھل. کذالک نخرج الموتى، اسی طرح سے ہم مردوں کو زندہ کریں گے. لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، سوکھی ہوئی زمین کو بارش کے ذریعے سے ہریالی کر دیتا ہے، اس میں
بالکل اسی طرح سے ہے لوگو، تم پڑے ہوئے ہوگے مردہ قبرستانوں میں، اور اللہ کا حکم آئے گا قیامت کے روز تم بھی اٹھ جاؤ گے۔ بھلا وہ ذات کہ جو ہر سال ہر سیزن میں تمہارے سامنے پودوں کو فصلوں کو اگاتا ہے، اس کے بعد کہ مردہ زمین پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہوگا کہ جب لوگ مرے پڑے ہوں گے اس کے بعد اس کا حکم آئے گا تو وہ ان کو مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ فرمایا والبلد الطیب، اور جو پاکیزہ زمین ہے یعنی زرخیز زمین، یخرج نباتہ باذن ربی، اس میں سے نکلتی ہے اس کی فصل اس کے رب کے اذن سے، یعنی زرخیز زمین ہوتی ہے، اس میں بارش برستی ہے، ہریالی ہو جاتی ہے، اس میں پودے نکلتے ہیں۔ والذی خبث، اور وہ زمین کے جو خبیث ہے یعنی جو بنجر ہے، جو نکمی ہے، لا یخرج الا نکدا، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا سوائے جھاڑیوں کے بیکار۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح سے ہم بدل بدل کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لقومی یشکرون، ان لوگوں کے لیے کہ جو شکر ادا کرنا چاہیں۔ ان دو آیات کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ایک طویل سلسلہ شروع کیا ہے جس میں وہ اپنے مختلف پیغمبروں کی داستانوں کو بیان کر رہا ہے، جس میں جو پہلا ذکر ہے وہ حضرت نوح کا ہے۔ فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اور ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ یہ جو اللہ نے اپنے بارش اور زمین کے زرخیز اور بنجر ہونے کے ذکر کے بعد نوح علیہ السلام اور مختلف اور رسولوں پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں قرآن مجید میں کہ جیسے زمین زرخیز ہوتی ہے یا بنجر ہوتی ہے، پانی آسمان سے بارش کا برستا ہے، جو زرخیز زمین ہے اس میں پودے فصلیں نکلتی ہیں، جو بنجر زمین ہے اس میں کچھ نہیں نکلتا سوائے بیکار جھاڑیوں کے۔ بالکل یہی حال انسانوں کے دلوں کا ہے، اور آسمان سے نازل ہونے والی روحانی بارش یعنی وحی کا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اللہ کی وحی لے کے آتے ہیں، وہ وحی سب انسانوں کو دی جاتی ہے، جیسے بارش سب زمینوں پر پڑتی ہے، لیکن اس وحی کا اثر کچھ لوگوں پر اچھا ہوتا ہے، ایمان لاتے ہیں اور ان کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اور وہی بعض دوسرے لوگ ہوتے ہیں کہ جو انکار کرتے ہیں، جو کافر ہو جاتے ہیں، جن کے اخلاق مزید بگڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے زمین کا معاملہ بارش کے ساتھ ہے، ویسے ہی انسانوں کا معاملہ وحی کے ساتھ ہے۔ وحی کے آنے کے بعد بھی یہ نہیں ہوگا کہ سبھی لوگ ایمان لے آئیں گے، وہ ایمان لائیں گے کہ جن کے اندر کی زمین زرخیز ہے، اور وہ ایمان سے محروم ہو جائیں گے، ہدایت سے محروم ہو جائیں گے کہ جن کو اندر کی زمین کو زرخیز کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ یہ وہ تھا کہ جو مجھے بیان کرنا تھا۔ اب مجھے آپ کے سامنے، میرے سامنے جو سوالات ہیں، میں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا اختصار سے۔ اللہ brought azab on the mushrikeen who rejected the prophet's message. But the tragedy is that ISIS and other militants are applying these verses today and killing whoever is a mushrik in their eyes. How can we stop these atrocities? اللہ نے تو عذاب نازل کیا مشرکوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بعد، لیکن ہمارے بعض مسلمان آئسس وغیرہ وہ جنگجو ہو کر بعض ان لوگوں کو قتل کر رہے ہیں کہ جو ان کے خیال میں مشرک ہیں۔ ہم انہیں کیسے روک سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کو روکیں۔ ہمارے پاس تو یہی اختیار ہے کہ ہم اللہ کا کلام لوگوں کے سامنے پیش کریں، ان کو سمجھائیں۔ یہ دنیا اللہ نے ایک آزاد دنیا پیدا کی ہے، اس میں اگر وہ لوگوں کو مجبور کر کے ٹھیک کرتا تو پھر سارے ہی لوگ اچھے ہوتے، پھر کوئی دنیا میں برا ہوتا ہی نہیں۔ اس دنیا کا امتحان ہی یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو آزادی دی ہوئی ہے، لوگ اپنی آزادی کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں
اور صحیح استعمال بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ کہ جو اللہ کے دین کو بدنام کرتے ہیں، اس کا نام لے کر لوگوں کو مار رہے ہیں، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہمیں ان سے بات کرنے کا موقع ملے تو ہمیں بات سمجھانی چاہیے، لیکن وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ سر امام بہقی کی کتاب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرجز کا پڑھا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ پلیز آنسر۔ یہ ایک لمبا سوال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہوئے، قرآن مجید سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اس دور میں کہ جس میں آپ کو ابھی ذمہ داری نہیں سونپی گئی تھی، ایک ہی نکاح ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر آپ نے نبوت سنبھالی، آپ کی زوجہ محترمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، آپ کی بیٹیاں تھیں، ان کو آپ نے پالنا تھا، اور آپ نے اپنے کام نبوت کے کرنے تھے۔ چنانچہ وہاں سے پھر یہ ضرورت شروع ہوئی کہ آپ کو نکاح کرنے ہوئے ان خواتین سے کہ جن کے ساتھ آپ کے لیے نکاح کا امکان تھا۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو وہاں پھر آپ کی دعوت کو پھیلانے کے لیے اور جو مسائل پیدا ہو گئے تھے، جن مسائل کے لیے اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو بھی حکم دیا، غزوہ احد کے بعد جو بہت سے مسلمان شہید ہوئے، ان کے بچوں، ان کے یتیم بچوں کے مال کو سنبھالنے کے لیے، دیکھ بھال کے لیے کہ تم ان کی خواتین سے نکاح کر لو۔ ظاہر ہے کہ جب عام مسلمانوں کو یہ دعوت دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کار خیر میں آگے بڑھ کر حصہ لیا، اور بہت سے ایسے موقع آئے کہ جس میں آپ کی رسالت کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے یہ اللہ نے ضروری محسوس کیا کہ آپ کے لیے اس معاملے میں وہ قانون دیا جائے کہ جو عام قانون سے مختلف ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک تفصیلی مضمون ہے، لیکن اس کو قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اجمالی طور پر بیان کیا گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ